بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر مقدمے کے سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم کتاب کا تعارف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ اما بعد فیقول الفقیر ولی اللہ ابن عبد الرحیم عاملہ اللہ بلطفہ العظیم لما فتح اللہ تعالی علی بابا من فہم کتابہ المجید خطر ببالی نجمع و اقید بعض النکات النافیۃ التي تنفع الاصحاب فی رسالۃ مختصرۃ والمرجو من لطف اللہ الذي لا انتہاء له ان يفتح لطلبة العلم بمجرد فهم هذه القواعد شارعا واسعا في فهم معانی کتاب اللہ بحيث لو صرفوا عمرهم في مطالعة التفاسير والقراءة على المفسرين على أنهم أقل قليل في هذا الزمان لم تتحصل لهم هذه الفوائد بهذا الضبط والربط وسميتها بالفوز الكبير في أصول التفسير وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ حمد و صلوات کے بعد کہتا ہے محتاج بندہ ولی اللہ بن عبد الرحیم، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرے اپنے عظیم مہربانی کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کھولا دروازہ اپنی بزرگی والی کتاب کے سمجھنے کا، تو میرے دل میں یہ والی بات کھٹکی کہ میں جمع کروں اور میں قید کروں بعض نفع دینے والے ایسے نکات کو جو اصحاب کو نفع پہنچائیں ایک رسالہ میں جو کہ مختصر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے امید کی جاتی ہے، ایسی مہربانی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کہ وہ کھول دے علم کے طلباء کے لیے ان قواعد کے محض سمجھنے سے ہی ایک وسیع شارع یعنی سڑک اللہ کی کتاب کے معنی کے سمجھنے میں، اس حیثیت سے کہ اگر وہ خرچ کریں اپنی عمروں کو ان تفاسیر کے مطالعے میں اور مفسرین پر پڑھنے میں، باوجود اس کے کہ آج کے زمانے میں وہ بہت کم رہ گئے ہیں تو ان کو حاصل نہیں ہوں گے یہ والے فوائد اس لکھنے کے اعتبار سے اور اس ربط کے ساتھ۔ اور میں نے نام رکھا ہے اس کا فوز الکبیر فی اصول التفسیر، اور نہیں ہے توفیق سوائے اللہ کے ساتھ، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ لیکن شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ حمد و صلوات کے بعد فقیر یعنی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے بندہ ولی اللہ بن عبد الرحیم، شاہ صاحب کا نام ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عظیم لطف و مہربانی کا ان کے ساتھ معاملہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ایک دروازہ کھولا ہے اپنی بزرگی والی کتاب کے سمجھنے کا، تو میرے دل میں یہ والی بات کھٹکی کہ میں جمع کروں اور میں قید کروں بعض نکات۔ دیکھیں جو نکات ہے یہ نقطہ کی جمع ہے۔ نقطہ کہتے ہیں وہ علمی اور دقیق مسئلہ جو غور و فکر کرنے کے بعد حل ہوتا ہے، بآسانی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میں جمع کر دوں اور قید کروں بعض نفع دینے والے نکات کو جو کہ اصحاب کو فائدہ پہنچائے ایک مختصر رسالے میں۔ مطلب شاہ صاحب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ علم تفسیر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر علم تفسیر کے فن کو کھولا ہے، اور اس فن کے اندر مجھے ایک بہت بڑا وافر حصہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور عطا سے حاصل ہوا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں علم تفسیر کی جو نکات ہیں یہ میں طلباء کے لیے میں آگے چھوڑ جاؤں، تاکہ طلباء ان نکات سے فائدہ حاصل کریں اور ان کے لیے علم تفسیر کی جو بنیادی اور اہم مباحث ہیں وہ سمجھنی آسان ہو جائیں، جو کہ ان کو علم تفسیر کے اندر فائدہ پہنچائیں گی۔ آگے حضرت شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لطف و مہربانی سے امید کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ایسی ہے لا انتہا لو کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی لطف و مہربانی سے امید کیا ہے؟ امید یہ ہے کہ جو علم کے طلباء ہیں وہ جب ان قواعد کو سمجھ لیں گے تو محض ان قواعد کو سمجھنے سے ہی ایک وسیع شارع مطلب سڑک، روڈ، ایک ان کے سامنے ایک وسیع راستہ کھل جائے گا۔ کس چیز کا راستہ کھل جائے گا؟ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے جو معانی ہیں ان کو سمجھنے کا ایک وسیع راستہ ان کے سامنے کھل جائے گا، اور ان کے سامنے کتاب اللہ کے سمجھنے کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں سامنے آئیں گی جن کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ یعنی طلباء اپنی عمروں کو صرف بھی کر دیں تفاسیر کے مطالعے میں اور مفسرین کے اوپر پڑھیں بھی، اس بات کے باوجود کہ مفسرین آج کے زمانے میں بہت کم رہ گئے ہیں، تو ان کو یہ والے فائد حاصل نہیں ہوں گے جو اس تحریر کے ساتھ اور اس ربط کے ساتھ، جیسا کہ میں نے اس کتاب کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ آگے شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کا نام رکھا ہے فوز الکبیر فی اصول تفسیر، اور میری توفیق نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی، اسی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہ میرے لیے کافی اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو حضرت نے یہ کتاب لکھی ہے جس کا نام الفوز الکبیر رکھا ہے۔ اس کتاب کے ویسے تو کل 5 باب ہیں، لیکن جو 5واں باب ہے، اچھا یہاں پر آپ ایک چیز اور سمجھ لیں کہ جو 4 باب ہیں یہ 4 باب حضرت شاہ صاحب نے لکھے تھے فارسی میں، اور جو 5واں باب تھا یہ 5واں باب حضرت شاہ صاحب نے لکھا تھا عربی کے اندر، اور اس کا ایک الگ سے مستقل نام بھی رکھا تھا۔
آج کل جو طلبہ کو پڑھائے جاتے ہیں یہ جو فوز الکبیر کے جو پہلے 4 باب ہیں جو فارسی کے اندر تھے، اب بہرحال ان کا عربی کے اندر ترجمہ ہو چکا ہے، یہ 4 ابواب ہی پڑھائے جاتے ہیں، 5واں جو باب ہے وہ زیر تدریس نہیں ہے، اس لیے جو ہم آگے کتاب چلے گی ہم اس کے اندر بھی انہی 4 ابواب کے بارے میں ہی بحث کریں گے۔